برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میرے محترم بھائیوں اور میرے معزز بچوں، اس زمانے میں امت مسلمہ جس دور انحطاط سے گزر رہی ہے اس کی مثال اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اسلام مغلوبی کی ایسی حالت میں اتنے لمبے عرصے تک کبھی نہیں رہا۔ پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ باطل اور فرقہ پرست طاقتیں پوری شدت مد اور منصوبہ بندی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پر ہیں، اور موب لنچنگ کے نام پر مسلم نوجوانوں کا باقاعدہ منصوبہ بندی طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، اسلامی شناخت پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں میں خوف اور ہراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ہی قتل کیا جا رہا ہے اور پھر ہمیں ہی دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ بس اتنا آج کر رہی ہے کہ احتجاج محض اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ اتنی شاندار تاریخ رکھنے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے اور خیر امت کا لقب ملنے کے باوجود یہ امت اس درجہ تنزیلی سے گزر رہی ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اگر جائزہ لیا جائے تو کئی ایک وجوہات سامنے آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری ذلت اور رسوائی کا اسباب کیا ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے اعمال ہم جانیں کہ کون سے اعمال ہیں، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ذلت و رسوائی سہ رہے ہیں اور امت مسلمہ اس قدر دنیا کے گوشے گوشے میں ذلیل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، سورہ نور میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 55 ہے، یعنی 55 نمبر کی آیت ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس آیت کو جا کر پڑھیں اور اس کی تشریح کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ دو عمل کو مضبوطی سے تھامو، ایک ہے اللہ پر ایمان لانا، سچے اور پکے ایمان والے بننا، اپنے ایمان کے اندر سے نفاق، ریا اور شرک کو نکال کر خالص ایمان پیدا کرنا ایک، اور دوسرا اپنے عمل کو صالح بنانا، نیک بنانا، اور تمام اعمال جو ہم اور آپ کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا، للہیت پیدا کرنا، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو چاہے وہ بڑا عمل ہو، کہ اس سے مقصد اللہ کی رضا ہو۔ تو عمل صالح کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ دو عمل کو لازم پکڑو، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو تو اللہ کا وعدہ سنو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں ضرور بھی ضرور جانشین بنائے گا، اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا، اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں ہر قسم کی مغلوبی سے، ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے بچائے گا۔ پھر فرمایا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کس طرح؟ جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے اللہ نے ان کو جانشین اور خلیفہ بنایا، جیسے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، عزت عطا فرمایا، تمہیں بھی عطا فرمائے گا، جس طرح سے ان لوگوں کو جانشین بنایا جو تم سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط ہی اور اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن میں لے آئے گا۔ خوف کو بدل کر اللہ کیا کرے گا؟
امن میں لے آئے گا، امن دے گا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس آیت کی سرسری طور پر تشریح کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وعدہ فرمایا، اور فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، منافقین کی تمام تر زیادتیوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف نظر فرماتے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو اور پناہ دینے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ اب ایک طرف پورے عرب کے کفار کی دشمنی تھی اور دوسری طرف اسلام کے دعوے دار منافقوں کی سازشیں تھیں۔ آج کے حالات پر غور کیجئے، آج مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ ہم مسلمانوں میں سے بھی ایسے منافقین ہیں جو مسلمانوں کی خبریں غیروں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ وہی منافقین ہیں جو آج سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے، جن کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم ایمان لائیں، لیکن ایمان والوں کے خلاف وہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہی حال اس وقت تھا جب مسلمان عروج میں آ رہے تھے، جب مسلمان دعوت دے رہے تھے، جب مسلمان لوگوں کو بندوں کی بندگی سے چھڑا کر اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے لوگ کچھ ریاکار منافقین قسم کے لوگ تھے۔ تو ایک طرف تو یہ مسلمانوں میں گھس کر سازشیں کرتے تھے، اور دوسری طرف پورے عرب کے کفار نے دشمنی مول لی تھی۔ نتیجتاً مسلمان سخت پریشان حال اور خوف زدہ تھے۔ مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ سخت پریشان تھے اور ہر طرف سے خوف زدہ تھے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل بیان کرنے اور انہیں نصیحت کرنے کے بعد مخلص مومنوں کی کئی بشارتیں سنائی ہیں۔ تو ایک طرف تو حال یہ تھا کہ منافقین سازشیں رچتے تھے، اور دوسری طرف تمام کے تمام عرب یہ دشمن بن چکے تھے مسلمانوں کے، ان کو مٹا دینے کی سازشیں کرتے تھے، ان کے خلاف وہ جنگی ہتھیار فراہم کرتے تھے، اور سب مل کر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی کوشش میں اور جد و جہد میں رہا کرتے تھے۔ آج یہ لڑائی کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی ہے ہندوستان میں، بلکہ آج سے پہلے جب مسلمان عروج میں آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہی یہ شروعات ہوئی کہ ان کے خلاف تمام کا تمام عرب کھڑا ہوا تھا۔ لیکن انہی میں سے کچھ لوگ تھے جن کے دل کے اندر نور پیوست ہوا، جنہوں نے اس نور کو قبول کیا۔ ان لوگوں نے اسلام کی تمام سازشوں کے باوجود ان لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم اپنے دین کو، ہمارے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اس چیز کا وہ جذبہ فراہم فرمائے اپنے اندر، جیسا کہ صحابہ کرام نے ایمان لانے کے بعد کیا تھا۔ کیا ہوا؟ نتیجتاً مسلمان سخت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگے۔ اس مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کا یہ طرز عمل بیان کیا، اور انہیں نصیحت کرنے کے بعد مخلص مومنوں کو کئی بشارتیں سنائیں۔ اب بشارتیں کیا ہے؟ وہ بہت ہی اہم ہیں، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے یہ بشارتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بشارت سنائی؟ کہ ہم تمہیں زمین میں ضرور بھی ضرور خلافت دیں گے اور زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ اور کہا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی مدینہ میں آئے اور انصار نے انہیں جگہ دی، تو سارا عرب ایک کمان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اس لیے مسلمان رات کے وقت اسلحہ کے ساتھ گزارتے تھے۔ رات کیسے گزارتے تھے؟ اسلحہ کے ساتھ گزارتے تھے، اور دن بھی اسی حال میں گزارتے، حتیٰ کہ وہ یہ کہنے لگے، صحابہ یہ کہنے لگے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب ہماری راتیں امن اور اطمینان کے ساتھ گزریں گی اور ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا؟ خوف کا ماحول دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سے خوف ہی خوف ہے۔ رات کو صحابہ کرام سو رہے ہیں تو اسلحہ کے ساتھ سو رہے ہیں، تلواریں لے کر سو رہے ہیں، اور ایسی حالت ہے کہ کب کدھر سے کون دشمن آ کر مار دے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ ہوتے تھے جو پہرا دیتے تھے، رات کو ٹہلتے تھے اور پہرا دیتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام سویا کرتے تھے۔ کیا یہ آج ماحول ایسا ہے جیسا اس وقت تھا؟ یقیناً آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اس قدر نیند کی غفلت میں رہتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟
آج ہم ذلت اور رسوائی میں ہیں، خوف و ہراس میں. کیا وہ خوف ہے ہمارے اندر؟ آج تو ہم غفلت کی نیند میں مزے سے سو رہے ہیں، لیکن صحابہ کا حال یہ تھا کہ اسلحہ لے کر سویا کرتے تھے اور پہرا دیا کرتے تھے. اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ کا معنی ہے کہ جب اس کے بعد نعمت کی ناشکری کرے گا. مسلمانوں کی اس خوف کی حالت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی کھینچا ہے کہ جب تم کمزور تھے اور زمین میں بہت کمزور تھے اور تمہیں اس بات کا خوف ہوا کرتا تھا کہ کہیں تمہیں کوئی اچک نہ لے، تو بہت کمزور تھے، تعداد میں بھی بہت کم تھے، اور ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی ان کے پاس مال تھا، اور نہ ہی کوئی طاقتیں تھی. بہت کمزور تھے، اور حالت یہ تھی کہ دن میں بھوکے رہ رہے ہیں، کسی کے پیٹ پر ایک ایک دو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، رات کو سو رہے ہیں. تو اس قدر خوف و ہراس کا ماحول ہے کہ ہمیشہ خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں سے کوئی آ کر حملہ نہ کر دے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یعنی تم کھلے اور چھپے دشمن کفار اور منافقین کی دشمنی سے پریشان نہ ہو. تم میں سے مخلص مومن جو اعمال صالحہ سے آراستہ ہیں، جنہوں نے سچے طور پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں عرب و عجم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بنائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانشین بنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں عزت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ عرب و عجم کے کفار و مشرکین کی زمین کا وارث بنائے گا، وہ ان کے جانشین اور حکمران ہوں گے، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے کفار و مشرکین کے بعد بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو جزیرہ عرب اور مصر اور شام کی حکومت بخشی. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیا ہوا یہ وعدہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں پورا فرما دیا. ہجرت کے بعد 10 سال کے اندر، جبکہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ، خیبر، بحرین، یمن اور پورے جزیرہ عرب پر فتح عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے مجوسیوں اور شام کے کئی علاقوں سے جزیہ وصول کرنے لگے. روم کے بادشاہ ہرقل اور مصر کے بادشاہ اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے آپ کی خدمت میں ہدیے ارسال کیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو خلفائے اسلام نے یہ ذمہ داری سنبھالی، اور آپ کے طریقے پر چل کر انہوں نے مشرق و مغرب کا بہت سا حصہ فتح کر لیا. اس وقت کے سب سے مضبوط حکمران کسریٰ کے تخت پر قبضہ کر لیا، اور قیصر کو اس کے مملوکہ علاقوں شام وغیرہ سے ایسا نکالا کہ اسے قسطنطنیہ میں پناہ لینی پڑی. مشرق میں چین اور مغرب میں افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا. مسلمان ان کی گردنوں اور ان کے خزانوں کے مالک بن گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دی، میں نے ان کے تمام مشرق اور مغرب دیکھ لیے، اور میری امت کی سلطنت اس کے ان مقامات تک پہنچے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے، اور مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے عطا کیے گئے. یہ جو پیشن گوئی تھی یہ اس وقت میں پوری ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افریقہ سے لے کے چین تک جو ہے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ وہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، جنہوں نے اپنا ہر چیز اسلام کے لیے قربان کیا تھا. اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ وراثت عطا فرمائی تھی. اللہ تیسری جگہ فرماتا ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہ دوسرا وعدہ اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان کے اس دین کو غالب فرمائے گا. آج دین ہمارا کیا ہے؟ مغلوب ہے. آج ہم اپنے دین پر مغلوب ہیں. آج اپنے دین پر ہم کما حق عمل نہیں کر پا رہے ہیں، دین کے بتائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دین کو اقتدار بخشے گا جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے. یعنی مسلمانوں کو ایسا اقتدار ملے گا جس میں کسی اور آئین اور قانون نہیں چلیں گے، بلکہ اللہ کے دین اور اسلام کا مکمل
غلبہ ہوگا، اس میں اللہ کی بات سب سے اونچی ہوگی اور اس میں اللہ کا بول سب سے اونچا ہوگا، دین کا یہ اقتدار پوری دنیا پر غالب ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کام یعنی دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اینٹوں کا بنا ہوا مکان چھوڑے گا اور نہ ریشم کا بنا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ اس میں اس دین کو داخل کرے گا جو اپنے نبی پر نازل کیا ہے، عزت والے کو عزت دے کر اور ذلت والے کو ذلت دے کر، ایسے عزت ایسی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشے گا، اور ذلت ایسی کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ذلیل کو ذلت والے کو ذلیل کرے گا۔ اس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ بھی پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے عزت والے کو عزت دے کر اسلام کو بلند کرے گا اور ذلت والے کو ذلت دے کر کفر کو ذلیل کرے گا۔ اس پیشن گوئی کا اکثر حصہ خلفائے راشدین اور خلفائے بنی امیہ اور عثمانی خلفاء کے ہاتھوں پورا ہوا، جو رہ گیا وہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ مسلمانوں میں دین کی طرف رجوع اور جذبہ جہاد کی بیداری آنے والی صبح کی روشن نوید ہوگی۔ تو یہ کس وجہ سے ہوگا؟ اس وجہ سے ہوگا کہ مسلمان جب تک اس چیز کو نہیں پکڑیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلند کیا تھا، تب تک اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کو بلندی اور مسلمانوں کو بلندی نہیں دے گا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ، مجھے قیامت تک کے لیے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ وجعل رزق تحت ذل رمحی، فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانے لگے اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا ہے، اور جس نے میرے اس امر کی مخالفت کی اس کے لیے ذلت اور پستی رکھ دی گئی ہے، اور جس نے میرے اس طریقے کو چھوڑ دیا یعنی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا کیسے؟ کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، اور کہا نبی فرما رہے ہیں کہ میرا رزق نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا حکم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب تم بیعینہ کرنے لگو گے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَخَذْتُمُ أَدْنَانَ الْبَقَرِ، اور گایوں اور بیلوں کے تم تھام لو گے، کھیتی باڑی میں مست اور مگن رہنے لگو گے اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط فرما دے گا جس سے تم اس وقت تک نجات نہیں پا سکو گے، اس وقت تک چھٹکارا نہیں پا سکو گے جب تک کہ اپنے دین کی طرف تم واپس نہ لوٹ جاؤ۔ تمہیں تب تک عزت نہیں ملے گی، تب تک تم ذلت سے رسوائی سے نہیں بچ سکو گے جب تک کہ تم اپنے دین میں واپس نہ لوٹ جاؤ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے میں حدیث نمبر 3462 پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے قیامت تک کے لیے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانے لگے اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھ دیا گیا ہے، اور جس نے میری اس امر کی مخالفت کی اس کے لیے ذلت اور پستی ہے، اور جس نے اس طریقے کو میرے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنایا تو جس نے جس قوم کو طریقے کو اپنایا وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں حدیث نمبر 5114 پر ذکر کیا ہے۔ تیسرا کام اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 سے اللہ فرماتا ہے اور اس آزمائش سے ڈرو جو تم سے صرف ظالموں پر ہی نہیں آئیں گی بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے، اس ظلم پر خاموش رہنے والے اور اس ظلم کے خلاف نہ لڑنے والوں کے اوپر بھی یہ ذلت، یہ آزمائش آئے گی، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ کیا کسی شاعر نے خوب فرمایا ہے کہ غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس اور بے جوش رہنا ظلم ہے، جرم پر آنکھیں چرانا جرم ہے اور ظلم پر خاموش رہنا ظلم ہے، ظلم پر خاموش رہنا ظلم ہے۔
جہاد کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں نکلتے ہو، نہیں لڑتے ہو، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے یہاں سے کوئی حمایتی بھیج، اور ہمارے لیے اپنے یہاں سے کوئی مددگار بھیج۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو ظالموں کا ظلم سے روکنا اور جو ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا، یہ اسلام کا شیوا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آئے روز کفار مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے انہیں جہاد کرنے کی اجازت دی اور حکم دیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 14 نمبر کی آیت ہے، 39 اور 40۔ اللہ فرماتا ہے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی، اذن للذین یقاتلون، کہ انہیں جنگ کی، انہیں جہاد کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، جو لوگ اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، جن کے گھروں کو توڑا گیا، جن کے اوپر ظلم و زیادتی گئی، جن کا خون بہایا گیا، جن پر فرضی کیس ڈال کر جیل میں ڈالا گیا، اور جن کے ساتھ نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے، جن کے اوپر خاص طور سے کارروائی کی جا رہی ہے، اور ناحق اور مجبور لوگوں کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں داغی جا رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم ایسے ظالموں کے خلاف لڑو، ایسے ظالموں کے خلاف جہاد کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور جو تمہیں ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو تمہارے گھروں سے تم کو نکالتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بات کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ صرف اس بات کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ صرف وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے، ان کو گولیاں داغی جاتی ہیں، ناحق ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں لڑو، کس وجہ سے؟ تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، تاکہ امن چین آ جائے، تاکہ حق والوں کا حق مل جائے، تاکہ مجرموں کو اس کے جرم کی سزا دی جائے، اور تاکہ فضا کے اندر اور بستی کے اندر اور معاشرے کے اندر امن و شانتی لائی جائے۔ جب تک ظالموں کو ظلم سے نہیں روکا جائے گا، یہ ظلم نہیں رکنے والا، یہ لوگوں کو نہیں چھوڑنے والے۔ جب جانور درندہ بن جائے تو اس کی سزا یہی کہ اس کو گولی مار دی جائے۔ جب درندہ بن جائے، جب وہ لوگوں کو چیر پھاڑ کرنے لگے اور ناحق خون بہانے لگے، تو ایسے پاگل کتوں کو اور ایسے پاگل جانور اور درندوں کو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ پورے معاشرے کو خاکتر کر دیں گے، پورے معاشرے کو مٹا دیں گے، اور یہ تمام کی تمام معصوموں کا یہ خون بہائیں گے۔ اللہ سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہم مسلمانوں کے اندر وہی ایمان اور جذبہ پیدا فرما جو صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔ یا رب العالمین ہم سب کو ظلم کے خلاف لڑنے والا بنا۔ یا رب العالمین ہم سب کو اسلام کو پوری طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اس غفلت اور اس بے کسی اور اس بے بسی کی زندگی سے نجات دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے، فساد اور ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین آج مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں، ان کی جانوں کو
یا رب العالمین بغیر کسی جرم کے بہا دیا جا رہا ہے، ان کا خون کیا جا رہا ہے۔ یا رب العالمین یقیناً تو ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں۔ یا رب العالمین ایسے ظالموں کو نیست نابود کر دے۔ یا رب العالمین ایسے ظالموں کو اس زمین سے اکھاڑ پھینک دے۔ یا رب العالمین ایسے ظالموں کے چہروں کو مسخ کر دے۔ یا رب العالمین ایسے ظالموں کو یا رب العالمین تو اپنے عذاب کا کوڑا برسا۔ یا رب العالمین ہم مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے نجات دے دے۔ یا رب العالمین ہمیں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے حفاظت فرما، ہم سب کو توحید پر قائم فرما اور توحید پہ خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔